ایک مشہور امام گزرے ہیں ابو توبہ الحلبی، ان کا 3 صدی ہجری سے تعلق ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان معاویہ بن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن کشف الستر اجترأ علی ما وراءہ، کہ معاویہ جو ہیں یہ سارے صحابہ کرام کے سامنے پردہ ہیں، رکاوٹ ہیں۔ جو جناب معاویہ کے اوپر تنقید کرے گا، اس نے پردہ اٹھا دیا، اس نے رکاوٹ کو ہٹا دیا، اب وہ دیگر صحابہ کرام کی بھی توہین کرے گا، ان کی بھی گستاخی کہے گا، ان کو بھی برا بھلا کہے گا، اور جو جناب معاویہ سے محبت کرے گا تو پردہ نیچے رہے گا، وہ دیگر صحابہ کرام کی بھی عزت کرے گا اور ان کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، جناب معاویہ کے دفاع میں قرآن و حدیث کا بھی دفاع ہے۔ جناب معاویہ کے دفاع میں میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، کس کا دفاع ہے؟ قرآن و حدیث کا بھی دفاع ہے۔ وہ کیسے؟ جناب معاویہ کے قرآن و حدیث سے کیا تعلق ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب معاویہ کے دفاع میں دراصل قرآن و حدیث کا دفاع ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں معلوم ہوگی جناب امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ کے اس عظیم فرمان سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل يتنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، کہتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی توہین کر رہا ہے، کتنے صحابہ کی؟ کسی ایک کی توہین کر رہا ہے، اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے، اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے، تو جان لو کہ یہ آدمی زندیق ہے، ملحد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اتنا سخت فتویٰ کہ ایک صحابی کے اوپر تنقید کی ہے اور آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، آپ کے اوپر ملحد اور زندیق کا فتویٰ لگ گیا۔ کیوں؟ جناب امام ابو زرعہ رازی کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، کہ قرآن ہمارے نزدیک برحق ہے۔ کیوں میرے بھائیو، قرآن میں شک و شبہ ہے؟ برحق ہے نا، ایمان لاتے ہیں نا اس کے اوپر، تو کہتے ہیں قرآن برحق ہے، نبی علیہ السلام برحق ہیں۔ ایسے ہی ہے، کتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، قرآن بھی برحق اور نبی علیہ السلام بھی برحق۔ اب امام ابو زرعہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا کن کے واسطے سے؟ صحابہ کرام کے واسطے سے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کی تعلیمات، آپ کی حدیث کن کے واسطے سے پہنچی؟ صحابہ کرام کے واسطے سے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو کسی ایک بھی صحابی کو تنقید کرتے ہیں، یہ دراصل ان صحابہ کرام کو داغدار کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے، جن کے واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا، جن کے واسطے سے احادیث ہم تک پہنچی۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جب یہ احادیث پہنچانے والے، یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے داغدار ہو گئے، ناقابل اعتبار ٹھہرے، تو پھر کوئی قرآن کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے گا، احادیث کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے گا۔